صبر کے بارے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ اب منسوخ ہو چکا ہے صبر کا طریقہ؟ دیکھیے، یہ بہت ہی مغالطہ اور غلط فہمی کی بات ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، خاص کر وہ لوگ جو موجودہ زمانے میں سو کالڈ مجاہدانہ مزاج رکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صبر منسوخ ہو چکا ہے۔ تو یہ بالکل بوگس بات ہے، یہ مغالطے کی بات ہے۔ صبر دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ صبر دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ صبر ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں ایک طرف قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی بلا شبہ اللہ صبر پر بے حساب اجر دے گا۔ تو کیا یہ منسوخ شدہ عمل پہ اللہ ایسا کہے گا جو آج کرے اور کل ختم ہو جائے؟ اسی طرح حدیث رسول ہے کہ وما اعطی احد عطاء خیرا واوسع من الصبر، اللہ نے کسی شخص کو صبر سے بہتر اور صبر سے بڑا کوئی عطیہ نہیں دیا۔ یہ ہے صبر کی پوزیشن۔ پھر آپ دیکھیں کہ لوگ مکی اور مدنی انداز میں سوچتے ہیں اس معاملے میں، وہ کہتے ہیں کہ مکہ میں صبر تھا اور مدینہ میں جہاد کا حکم آ گیا، اسی لیے اب وہ صبر کا حکم منسوخ ہے۔ تو یہ بے بنیاد بات ہے۔ دیکھیے سورہ بقرہ ایک مدنی سورہ ہے، مدنی سورہ، اس میں ایک آیت اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعہ اللہ سے استعانت یعنی مدد چاہو، اور بلا شبہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ دیکھیے مدنی سورہ میں اصل بات یہ ہے کہ صبر دین کی بنیاد ہے۔ صبر کے بغیر نہ تو آپ اپنے گھر کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں، نہ جنگ کے میدان میں۔ صبر حکمت اور دانش مندی کا دوسرا نام ہے۔ صبر اپنے آپ کو رد عمل سے بچانے کا نام ہے۔ صبر اپنے آپ کو معتدل انداز میں سوچنے کا نام ہے۔ صبر معتدل انداز میں، بیلنسڈ انداز میں سوچنے کا نام ہے۔ صبر اصل غلط فہمی دیکھی یہ ہوتی ہے کہ صبر کو لوگ بے عملی سمجھتے ہیں، حالانکہ صبر حکمت اور دانش مندی کا دوسرا نام ہے۔ صبر اعلیٰ اصول کا نام ہے۔ صبر اعلیٰ شرافت کی نشانی ہے، اور ایک مومن گھر کے اندر بھی شریف ہوتا ہے اور میدان جنگ میں بھی شریف ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مغالطے کی بات ہے، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اس دنیا کو دنیا کے بنانے والے نے یعنی خالق کائنات نے، اللہ تعالیٰ نے اس ڈھنگ سے بنایا ہے کہ یہاں امتحان کی صورتحال ہمیشہ بنی رہتی ہے، یہاں ناخوشگوار صورتحال پیدا ہوتے رہتے ہیں، یہاں ڈیفیکلٹ سچویشن، ڈس ایڈوانٹیج کی صورت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ ایسی حالت میں ایک آدمی کے اندر اگر پیشنس اور صبر کی صفت نہ ہو تو وہ رد عمل کا شکار ہوگا، وہ عاجلانہ اور غیر دانش مندانہ اقدام کرے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ناکام اور فیلئر ہوگا۔ تو یہ صبر کا معاملہ ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ صبر کوئی ٹیمپرری نوعیت کا حکم نہیں ہے، صبر کوئی منسوخ حکم نہیں ہے، بلکہ صبر اسلام میں ایک ابدی حکم، ابدی حکم، یعنی ایک مومن کی پہلے دن سے آخری دن تک اس کی زندگی میں صبر کا موجود ہونا لازمی طور پر ضروری ہے، اگر وہ دین و دنیا دونوں کی کامیابی چاہتا ہے۔